والسلام على من لا نبي بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ میں نے کچھ خواب دیکھے ہیں، میرے اللہ ان کی تعبیر پیدا کر نشانے پہ جو خود لگ جائے ایسا تیر پیدا کر، اور میری باتوں کو کانوں سے نہیں دل سے سنے دنیا، میرے اللہ میرے لہجے میں اس تلک تاثیر پیدا کر۔ حضرات، دنیا میں اور آپ ان کھلی آنکھوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ سورج، یہ پہاڑ، یہ کھیتیاں، یہ وادیاں، یہ دریا، یہ آبشاریں، ہر چیز سب دھوکہ ہے، سب دھوکہ ہے۔ حضرات، ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے یہ دنیا تب بھی دھوکہ ہے، مجھے اور آپ کو سمجھ میں نہ آئے یہ دنیا تب بھی دھوکہ ہے۔ میں اور آپ اس حقیقت کو کھلے دل سے تسلیم کر لیں تب بھی دھوکہ ہے، اور اگر ہم سب مل کے اس حقیقت سے منہ موڑ لیں، آنکھیں بند کر لیں، یہ دنیا تب بھی دھوکہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بنانے والے نے خود فرما دیا ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے نا، جو کچھ بھی دنیا میں نظر آ رہا ہے، جس نے بنایا ہے وہ خود فرما رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میں نے دنیا کو دھوکے کا سامان بنایا ہے، تو اس کے دھوکے میں تم مت آنا۔ یہ تمہیں اپنی طرف بلائے گی، کھینچے گی، اس کی کشش، اس کی روشنی، اس کی عیش و عشرت، اقتدار اور اختیار کے مزے، کہیں حسن کی چاشنی، اور کہیں کسی روپ میں، کہیں کسی الگ روپ میں، یہ تمہیں اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی، بلائے گی، کھینچے گی، مجھ سے تمہیں دور کرنا چاہے گی۔ میرے بندو، تم دنیا کے دھوکے میں نہ آنا۔ اس دنیا کی واحد اکیلی اور یکتا حقیقت جو ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے دھوکہ ہے، فانی ہے، فریب ہے، اور صرف ایک چیز وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو دنیا میں باقی رہے گا وہ اللہ الرحمن کا چہرہ ہے، رب کی ذات ہے، اور اسی کی بادشاہت ہے جو ہمیشہ سے ہے۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، بادشاہت اسی کی ہے، جسے چاہے زمین میں اختیار دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے، جسے چاہے عزتوں کے تاج پہنا دے، جسے چاہے رسوا اور بدنام کر دے، اسی کے ہاتھ میں سب خزانے ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ۔
اللہ ہی سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے بھی کچھ نہیں، اللہ سب سے آخر میں کچھ بچے گا تو اللہ بچے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا، اور اللہ ہی سب سے فوق ظاہر، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کا بنایا نظر آ رہا ہے، اور جو چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں وہ بھی اللہ کی ہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اور وہ ایسا زبردست بادشاہ ہے اللہ الرحمن، اتنے عظیم بادشاہ ہیں کہ اس کی بادشاہت کی کوئی حدود بھی نہیں ہے، کوئی معیار بھی نہیں ہے، کوئی مقدار بھی نہیں ہے، کوئی تعین بھی نہیں ہے، اور کوئی مثال بھی نہیں ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جد لہ ولا ند لہ، اور وہ کتنا بڑا ہے، اللہ کتنا بڑا ہے۔ محبوب علیہ السلام کی سنن ابن ماجہ میں روایت ہے، فرمایا اذن لی، مجھے یہ اللہ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے کہ ان اذکر لکم، میں تمہارے سامنے بیان کروں اللہ کے ایک فرشتے کی، من حمولۃ العرش العظیم، ان 8 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جنہوں نے اللہ الرحمن کے عرش کو تھاما ہوا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے۔ یاد رکھیے اللہ کی مخلوق میں سے جو سب سے بڑی مخلوق اور سب سے وزنی مخلوق ہے وہ اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق، اور اللہ نے عرش بنانے کے بعد ان فرشتوں سے کہا کہ اٹھاؤ، اور وہ کتنے بڑے ہیں وہ 8 فرشتے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی کان کی یہ جو باریک لو ہوتی ہے نا، یہ کان کی نیچے والی لو، کان کی لو سے لے کر کے کندھے تک جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کا فاصلہ ہے۔ کوئی انسان کتنا بھی تیز رفتاری سے سفر کرنے والا ہو، 700 سال مسلسل سفر کرے، جتنا وہ سفر ہوگا اتنا اس ایک فرشتے کی کان سے کندھے تک کا سفر ہے۔ اندازہ کریں کہ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اور پھر اس عرش کو اٹھانے کے لیے ایک نہیں ایسے 8 فرشتے ہیں، تو عرش کتنا بڑا ہوگا، اور جو اس عرش پہ مستوی ہے وہ اللہ الرحمن کتنا بڑا اور عظیم ہوگا۔ اللہ نے فرمایا اٹھاؤ، اب یہ 8 مل کے زور لگا رہے ہیں، اٹھایا ہی نہیں جا رہا، اللہ کا عرش اٹھایا نہیں جا رہا، تو اللہ فرماتے ہیں اٹھاتے نہیں ہو، اللہ نہیں اٹھایا جا رہا، فرمایا کیسے اٹھا سکتے ہو، تم نے اپنی قوت کا انکار ہی نہیں کیا، نفی نہیں کی، تم نے اس کو اپنی طاقت سے اٹھانا چاہا ہے، جبکہ میری بادشاہت میں قوت صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ ہم کیسے انکار کریں اپنی قوت کا، اور کیسے اقرار اور اظہار کریں آپ کی طاقتوں کا؟ فرمایا میرے عرش کے نیچے دیکھو، جو جملہ لکھا ہے وہ پڑھو گے تو تب اٹھا سکو گے، اور اللہ کے عرش کے نیچے کیا لکھا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی کسی کام کے کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور کوئی کسی کام کو کرنے کی جو ہے وہ جرت اور ہمت بھی نہیں رکھتا، توفیق بھی نہیں رکھتا، الا باللہ، مگر جسے اللہ الرحمن توفیق دیتے ہیں وہی کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ اللہ الرحمن فرماتے ہیں درخت سے کائنات کے اندر دور کسی صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر ایک درخت ہے جہاں کسی انسان کی پہنچ نہیں ہے، وہاں سے ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہم دیتے ہیں۔ اتنی زبردست قوت ہے میرے اور آپ کے اللہ کی، اور اللہ فرماتے ہیں اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، تم اس اللہ کی نافرمانی کرتے ہو،
اس اللہ کی بغاوت کرتے ہو، حدود اللہ کو توڑ دیتے ہو، رمضان کے مہینے میں بھی جھوٹ نہیں چھوڑتے ہو، بدکاری نہیں چھوڑتے ہو، شرابیں نہیں چھوڑتے ہو، ملاوٹ نہیں چھوڑتے ہو، اس کے ساتھ شرک کرنا نہیں چھوڑتے ہو، اس کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑتے نہیں ہو، اللہ کے در پہ نہیں آتے ہو، تمہیں ڈر نہیں آتا ان یخسف بکم الارض، کہیں وہ قوت والا جس نے زمین کو بنایا ہے وہ زمین کو پھاڑ کے اس کے اندر تمہیں دھنسا نہ دے، تمہیں ڈر نہیں آتا؟ اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، یا پھر جب تم گناہ کرتے ہو تو تم بے خوف ہو جاتے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاسبا، کہیں ایسا نہ ہو بند کمرہ ہو، رات کا اندھیرا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، والی بطحا، بدر الدجا، شمس الزحا، امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا یہ نوجوان آج 2025 میں رات کے اندھیرے میں انٹرنیٹ کی دنیا میں مگن، بند کمرے کے اندر فحش ویب سائٹ دیکھتے ہوئے، نہ غیر محرم سے چٹ چیٹ اور لمبے لمبے پیکج لگاتے ہوئے کہ اللہ سے اتنا بے خوف ہو جاتا ہے کہ اسے ڈر نہیں آتا ان یرسل علیکم حاسبا، کہ کہیں اللہ آسمان سے پتھر نہ برسا دے۔ کیا حقیقت ہے ہماری؟ اور اتنے بڑے بڑے اللہ کے فرشتے وہ بھی کہتے ہیں ہمارے اندر کسی قسم کی کوئی طاقت۔ اتنا عظیم ہے ہمارا رب، کتنی قوتوں والا ہے ہمارا رب، اور ہم ہیں کہ یہ 6 فٹ کا وجود جسے اللہ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، ارے غور تو کر، اپنی پیدائش پہ غور تو کر، تو کس چیز کی پیداوار ہے؟ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، گندے قطرے سے پیدا ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کی پسلیوں سے نکال کے پانی ہم نے تجھے بنایا ہے۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے تجھے گندے قطرے سے پیدا کر کے دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا، چلنے والا بنا دیا، اور تو جو ہے وہ ہماری بغاوت سے اترتا ہی نہیں ہے، ہماری نافرمانیوں سے باز آتا ہی نہیں ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز کے دھوکے میں ہو، کس زعم میں ہو، کس خمار میں ہو، کون سی چیز ہے تمہارے ذہن میں اٹکی ہوئی جو تجھے تیرے رب کے معاملے میں دھوکہ دے رہی ہے کہ اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، تم اونچی اونچی بات کرو یا ہینڈ فری لگا کے بات کرو، انہو علیم بذات الصدور، یاد رکھنا اوپن سپیکر نہ بھی ہو، ہینڈ فری لگی ہوئی ہو، بند کمرہ ہو، کوئی دنیا کا انسان نہ دیکھے، انہو علیم بذات الصدور، وہ رب صرف سنتا دیکھتا نہیں، تمہارے دل کے اندر کے جو جذبات ہیں، تم نے کس نیت سے موبائل پکڑا ہے وہ تو تمہارے دل کی نیت بھی جانتا ہے۔ نوجوانوں، کیا بنے گا؟ کیا بنے گا اللہ کے دربار میں؟ آجے تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہتیں ہیں، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، اس سے ڈر جاؤ، اس کی بادشاہت کو مانو۔ الذی خلق الموت، تمہیں مرنا بھی ہے، اس نے موت بھی بنائی ہے، والحیات، زندگی بھی بنائی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ آزما رہا ہے، تمہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے کہ آج سدھرتا ہے، آج سدھرتا ہے، آج ٹھیک ہو جائے گا، آج پلٹ آئے گا، آج گناہوں کی دلدل سے نکل آئے گا، آج میری نافرمانی اور بغاوت کی حدود کو جو یہ کراس کر چکا ہے واپس پلٹ آئے گا، وہ تو تمہیں مہلت دے رہا ہے، آزما رہا ہے کہ کتنا بھاگتے ہو، بھاگو، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم،
لوگوں اپنے رب کی بندگی میں آ جاؤ. وجہ کیا ہے؟ کیوں آ جاؤ؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں بنایا ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس کا حق ہے اس کی بات کو مانا جائے. والذین من قبلکم، اور یہ نہ سمجھنا کہ تم دنیا کی پہلی یا آخری مخلوق ہو، تم سے پہلے بڑے بڑے آئے ہیں. قرآن اٹھائیے، قوم عاد ہے، اتنے بڑے بڑے قد تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اتنے لمبے قد کے جیسے کھجوروں کے تنے لمبے ہوتے ہیں. قوم سمود کے پاس اتنی دولت تھی، ایک ایک آدمی کے خزانے کی چابیاں اونٹوں کا ایک پورا لشکر لے کر کے گھومتا تھا. خزانہ نہیں، چابیاں. اصحاب الحجر، ان کا نام ہی پتھر پڑ گیا تھا. کیوں؟ اتنی قوت تھی ان کے جسم میں. اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ہاتھوں سے پہاڑوں کو توڑ دیا کرتے تھے، اتنی قوت تھی ان کے بدن میں. تمہارے پاس کیا ہے؟ یہ 6 فٹ کے وجود میں کیا چیز ہے جو تمہارے اندر اکڑ نہیں جاتی؟ اللہ کا ڈر نہیں آتا، اس کی نافرمانی نہیں چھوڑتے ہو، نہ دن میں نہ رات میں، نہ رمضان میں نہ غیر رمضان میں، نہ حرمت والے مہینے کا خیال ہے، نہ پاک مہینے کا خیال ہے، نہ مسجد کا تقدس ہے، نہ رمضان کا تقدس ہے. کس بات کی اکڑ فوں ہے تمہارے اندر؟ ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے بتاؤ تو صحیح. موت آئے گی، پھر اللہ فرمائیں گے الیوم نختم علی افواہہم، زبان بند ہو جائے گی، بول نہیں سکے گا. وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، ہاتھ کے پورے بولیں گے، ہاتھ کے پورے بولیں گے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نترک ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. انسان یہ سمجھتا ہے جب اسے موت آئے گی یہ مٹ جائے گا، ہم اسے کھڑا نہیں کر سکیں گے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کے لیے پورے بھی درست کر لیں گے. زبان بند ہو جائے گی، انگلی کا پورا بولے گا کہ موبائل پہ ٹچ سکرین پہ کیا ٹچ کر کر کے دیکھتا تھا. خود ہاتھ بولے گا، پاؤں بولیں گے کہ رات کے اندھیروں میں کن رستوں پہ چلتا تھا، کس نیت سے کالجز کے سامنے سڑکوں میں بازاروں میں چلتا پھرتا تھا. پھر ایک ہی آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. پھر کیا ہوگا؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش ایسا ہوتا ہم دنیا میں سنانے والوں کی سن لیتے. یہاں کہتے ہیں جمعہ پڑھنے کا ٹائم نہیں، درس سننے کا ٹائم نہیں، اللہ کی بات سننے کا وقت نہیں ہے، ہم بڑے بیزی مصروف ہیں. قیامت کو کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کاش 10 منٹ کے لیے بیٹھ جاتے، 5 منٹ اللہ کی بات سن لیتے تو آج ہمیں جہنم میں نہ جانا پڑتا. فاعترفوا بذنبهم، اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کریں گے. فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ فرمائیں گے لعنت ہے آج تمہارے اس اعتراف کرنے پہ، یہاں کوئی کام نہیں آئے گا. پھر زندگی غنیمت ہے. زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہانوں کے درمیان ہے فاصلہ صرف سانس کا، اگر چل رہی ہے تو یہ جہاں، اگر رک گئی ہے تو وہ جہاں. جب تک سانس چل رہی ہے نا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے، 80 90 100 سال کے گناہوں کو لے کر کے آ جاؤ، ایک بھی نیکی نہیں ہے، 90 100 سال کا بڈھا ہے، اور آ کے نا صرف اپنی آنکھ کو رونے والا بنا لیتا ہے. صرف روتا نہیں ہے، رونے والا بنا کے کہتا ہے رب اغفر لی خطیئتی، اللہ میں بھول گیا تھا، آپ بڑے قدردان ہیں، بڑے مہربان ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے. آواز آئے گی الا من تابا،
تو نے توبہ کر لی، وآمنا تو ایمان بھی لے آیا، وعمل عملا صالحا پھر تو نیکی کے رستے پہ چل پڑا۔ ہم اتنے قدردان ہیں، ہم صرف معاف نہیں کریں گے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ہم تیرے گناہوں کو بھی نیکیاں بنا چھوڑیں گے۔ اس لیے آخر میں یہی بات کہوں گا جو حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی تھی کہ بیٹا گناہ ضرور کرو لیکن اس زمین پہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی زمین سے نکل کر کہیں کرو، اس کی بنائی زمین پر پھر رہنے کا تمہیں کوئی حق، اس کی نافرمانی کرتے ہو، اس کے بنائی زمین پہ رہتے ہو، حق نہیں ہے تمہیں۔ دوسری بات بیٹا گناہ کرنا لیکن کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنا جہاں اللہ کی نظر نہ پڑتی ہو، جہاں اللہ تمہیں دیکھ نہ سکے۔ اور تیسری بات بیٹا اتنا گناہ کرنا جتنی جہنم کی آگ برداشت کر سکتے ہو۔ اس لیے میں ساتھ میں آپ کا بھائی ایک بات کہتا ہوں، اتنی دیر کرنا جب تک زندگی کی گارنٹی ہے، زندگی کی گارنٹی ہے، یہاں گھر جانے کی گارنٹی ہے، تو کس گمان میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اور سیدھا سیدھا کلیہ ہے، جائیے آپ کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں، پوری زندگی کی پلاننگ چھوڑیں، ہر روز صبح اٹھ کے یہ نیت کریں کہ آج میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، حقداروں کے حق دینے ہیں، آج کے دن میں نے جھوٹ نہیں بولنا، رات کو میں نے اپنے کھاتے بالکل کلیئر کٹ کر کے بندوں کی طرف سے بھی اللہ کی طرف سے بھی صاف کر کے سونا ہے، موت آ گئی تو اللہ کی ملاقات ہو جائے گی، نہ آئی تو اگلے دن کی پھر وہی پلاننگ ہے کہ آج پھر کوئی گناہ کرنا، بس ایک دن کی پلاننگ کریں۔ اللہ الرحمن ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ رہنا یہاں پہ نہیں ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، کوئی کہاں بھی رہتا ہے نا، سب کے ایک جیسی سانس ہے، ایک جیسی زندگی ہے، ایک جیسا انجام ہے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی تے کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ، تے کوئی پلیا ہے ناز تے نخریاں وچ تے کوئی ریت گرم تے تھل چلے آ، تے کوئی بھول گیا مقصد آنے دا، کس لیے آیا تھا بھول گیا، پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بھول گیا مقصد آنے دا تے کوئی کر کے مقصد حل چلے آ، تے ہر کوئی یار مسافر ہے، کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ، رہنا نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو